بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہم کنز الدقائق حصہ دوم سبق نمبر 78 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم کتاب القاضی سے باب کتاب القاضی الی القاضی سے متعلق پڑھیں گے۔ آج کی اس سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے باب کتاب القاضی الی القاضی کی شروع میں اس باب کا پورا خلاصہ ذکر کیا تھا کہ مصنف علیہ الرحمہ اس باب کے جملہ اب 6 صورتوں میں ذکر کریں گے۔ پہلی بحث وہ کتاب کے وصف سے متعلق، دوسری بحث انواع کتاب سے متعلق، اور تیسری بحث جو ہے وہ آداب القاضی المکتوب الیہ کے سے متعلق ہے، اور چوتھی بحث جو ہے وہ شرائط قبول کتاب سے متعلق ہے، اور جبکہ پانچویں بحث ما یبطل بہ کتاب القاضی وما لا یبطل، اور چھٹی بحث المسائل المنصورۃ الستۃ، 6 متفرق مسائل۔ تو ان 6 متفرق مسائل میں سے 4 مسائل ہم گزشتہ سبق میں پڑھ چکے تھے۔ آج انشاءاللہ مزید 2 مسائل سے متعلق گفتگو ہوگی۔ ان میں سے پہلا مسئلہ وہ قضاء علی الغائب کا ہے۔ تو عزیز طلباء، آتے ہیں کتاب کی طرف۔ سب سے پہلا ہم عبارت پڑھتے ہیں وَلَا يَقْضِي عَلَى غَائِبٍ إِلَّا أَن يَحْضُرَ مَن يَقُومُ مَقَامَهُ كَالْوَكِيلِ وَالْوَصِيِّ أَوْ يَكُونُ مَا يَدَّعِي عَلَى الْغَائِبِ سَبَبًا لِمَا يَدَّعِيهِ عَلى الْحَاضِرِ كَمَنِ ادَّعَى عَيْنًا فِي يَدِ غَيْرِهِ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ مِنْ فُلَانٍ الْغَائِبِ وَيَقْرِضُ الْقَاضِي مَالَ الْيَتِيمِ وَيَكْتُبُ الصَّكَّةَ لِلْوَصِيِّ وَالْأَبُ۔ مصنف علیہ الرحمہ فرما رہے ہیں وَلَا يَقْضِي عَلَى غَائِبٍ، ائمہ احناف رحمہم اللہ تعالیٰ کے ہاں قضاء علی الغائب یہ جائز نہیں ہے۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ زید نے بکر پر دعویٰ کیا کہ اس نے میری گاڑی چینی ہے اور گاڑی یہ موجود ہے۔ بکر اگر خود موجود نہ ہو تو فرماتے ہیں اس صورت میں اس کے خلاف قاضی فیصلہ نہیں سنائے گا اور یہ گاڑی زید کو نہیں دلوا سکتا اپنے فیصلے سے۔ اسی طرح اگر زید نے بکر پر کے بارے میں یہ دعویٰ کیا کہ یہ گاڑی بکر کی ہے اور اس بندے نے اس سے غصب کی ہے، لہذا یہ بکر کو دلوائی جائے، تو فرماتے ہیں یہ فیصلہ اگرچہ بکر کے حق میں ہے لیکن چونکہ وہ موجود نہیں ہے تو اس لیے ائمہ احناف کے ہاں قضاء علی الغائب چاہے وہ اس کے حق میں ہو اور چاہے اس کے خلاف ہو، دونوں صورتوں میں یہ جائز نہیں۔ تو قضاء علی الغائب ولا لغائب لا یصح عندنا، یہ ہمارے ہاں جائز نہیں۔ ائمہ ثلاثہ رحمہم اللہ تعالیٰ یعنی امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قضاء علی الغائب یہ جائز ہے۔ ان حضرات کی دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سفیان کی بیوی ہندہ کے لیے نفقہ کا فیصلہ کیا تھا جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور شکوہ کیا کہ ابو سفیان غائب ہے اور میرے پاس گھر کا خرچ اور اخراجات نہیں، تو آیا میں اس کے مال میں سے لے سکتی ہوں یا نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذی من مال ابی سفیان ما یکفیک وولدک، کہ ابو سفیان کے مال میں سے جتنا آپ اور آپ کے اولاد کے لیے ضرورت ہو اس کے بقدر آپ وصول کرے لیتے رہیں۔ تو اس حدیث شریف سے یہ استدلال کرتے ہیں میں ثلاثہ رحمہم اللہ تعالیٰ کہ قضاء علی الغائب یہ جائز ہے۔ یہاں پر ابو سفیان موجود نہیں تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیوی کے حق میں فیصلہ کیا ان کے مال سے لینے کا۔ ہماری دلیل حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث شریف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک جگہ گورنر بنا کر بھیجا، تو ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا لا تقضی لأحد الخصمین حتی تسمع کلام الآخر فإنک اذا سمعت کلام الآخر علمت کیف تقضی، کہ اے علی آپ کو تو میں گورنر بنا کر بھیج رہا ہوں لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ 2
خصمین کے درمیان فیصلہ نہ کریں حتی تسمع کلام الآخر، جب تک کہ آپ دوسرے خصم کا، دوسرے مدعی یا مدعی کی بات نہ سنیں۔ بس جب آپ دوسری کی بات سنیں گے اور فیصلہ کریں گے تو آپ کو فیصلے کی حکمت کا پتہ چلے گا کہ کس طریقے سے میں فیصلہ کروں۔ تو جو شخص غائب ہو تو اس سے بات چیت نہیں ہوگی، اس کی رائے سامنے نہیں آئے گی، اس کی بات نہیں سنی جائے گی، تو اس کے بغیر فیصلہ کیسے ہوگا؟ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سے منع فرمایا۔ باقی امرأ ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث شریف کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے نفقے کا فیصلہ کیا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس حدیث شریف سے استدلال کرنا درست نہیں، اس لیے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے تھی، باقی یہ کوئی فیصلہ نہیں تھا۔ تو اس لیے صاحب کنز فرماتے ہیں وَلَا يَقْضِي عَلَى غَائِبٍ، اور قاضی غائب شخص پر فیصلہ نہ کرے، نہ غائب شخص کے خلاف فیصلہ کرے اور نہ اس کے حق میں فیصلہ کرے جب تک کوئی وہ سامنے آئے موجود نہ ہو۔ إِلَّا أَن يَحْضُرَ مَن يَقُومُ مَقَامَهُ، ہاں اگر غائب شخص خود موجود نہیں ہوتا، اگر اس کا کوئی نائب موجود ہو، نائب چاہے حقیقتاً ہو یا حکماً ہو، تو پھر اس صورت میں عزیز طلبہ غائب کے حق میں فیصلہ، غائب کے پر فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ مثلا اگر غائب نے اپنا کوئی وکیل بنا دیا یا کوئی وصی بنا دیا، جس طرح کہ آج کل ہمارے عدالتوں میں لوگ جاتے ہیں، خود مدعی یا مدعی حاضر ہو یا نہ ہو، لیکن وکیل کی حاضری جج کے سامنے ضروری ہوتی ہے اور وہی کیس لڑ رہے ہوتے ہیں اور پھر قاضی انہی کی باتوں پر فیصلہ دے دیتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں الا یحضر من یقوم، مگر یہ کہ اگر حاضر ہو جائے وہ شخص یقوم مقامہ، جو اس غائب کے قائم مقام ہو، کل وکیل، جیسے کہ اس کا وکیل ہو، والوصی، یا اس کا وصی ہو، او یکون ما یدعی علی الغائب۔ اب یہاں سے نائب حکمی کا بیان ہے۔ نائب حکمی کی مختلف صورتیں ہیں، بعض کتابوں میں 24 اور بعض میں اس سے بھی زیادہ حضرات نے صورتیں لکھی ہیں۔ یہاں پر مصنف علیہ الرحمہ ایک صورت غائبی حکمی کا ذکر فرما رہے ہیں، وہ یہ عزیز طلبہ کہ زید جو ہے وہ بکر پر دعویٰ کرے کہ جس گھر میں یہ رہتا ہے یہ گھر میرا ہے اور میں نے اس گھر کو جو ہے طیب سے خریدا ہے 10 لاکھ روپے میں۔ تو زید نے بکر پر دعویٰ کیا گھر کا، جس گھر میں وہ رہتا ہے، جو اس کا دار مسکونہ ہے، کہ یہ گھر میرا ہے اور میں نے اس کو طیب سے خریدا ہے۔ تو اب یہاں اس کا دعویٰ جو ہے وہ بکر پر ہے اور اس گھر پر ہے، اور اس گھر میں کا قابض اور اس کا ساکن وہ بکر ہے، اور کہہ رہے کہ یہ میں نے طیب سے خریدا ہے۔ تو طیب موجود نہیں ہے، لیکن اس غائب پر جو دعویٰ ہے کہ اس سے میں نے خریدا ہے، وہ خریداری، وہ دعویٰ سبب بن رہا ہے اس موجودہ دعوے کا، یعنی جو اس نے بکر پر براہ راست کیا ہے۔ تو فرماتے ہیں جب غائب شخص پر جو دعویٰ ہے وہ دعویٰ اگر موجودہ دعوے کے لیے سبب بنتا ہو تو اس صورت میں بھی قضاء علی الغائب جائز ہوگا۔ ہم یوں کہیں گے کہ گویا یہ جو دوسرا دعویٰ ہے وہ اصلاً نہیں اور اصلاً یہی دعویٰ ہے۔ تو فرماتے ہیں اگر کوئی نائب حکمی موجود ہو، مثلا او یکون ما یدعی، یا ہو وہ دعویٰ کرنے والا دعویٰ کرے علی الغائب، ایسے غائب پر سببا لما یدعیہ، یا ہو وہ دعویٰ جو مدعی غائب پر کر رہا ہے وہ دعویٰ کیا ہو بھئی سبباً ہو، یہ یکونوں کے لیے خبر واقع ہے۔ او یکون ما یدعی علی الغائب، ما موصول ہے، یدعی الغائب جملے اس کے لیے صلہ ہے، یعنی وہ دعویٰ جو یہ غائب پر کر رہا ہے وہ دعویٰ سبباً لما یدعیہ علی الحاضر، اس دعوے کے لیے جو دعویٰ یہ حاضر پر کر رہا ہے۔ تو دیکھیں حاضر پر یعنی بکر پر زید نے جو دعویٰ کیا کہ جس گھر میں یہ رہتا ہے یہ میرا ہے، تو ایک دعویٰ یہ ہے، اور دوسرا دعویٰ وہ کہتا ہے کہ یہ میرا اس لیے کہ میں نے طیب سے اس کو خریدا ہے۔ تو طیب سے خریداری کا دعویٰ اور ادھر سے اس بکر کے گھر پر براہ راست ملکیت کا دعویٰ، تو بکر کی خریداری کا جو دعویٰ ہے وہ سبب ہے اس ملکیت والے دعوے کا۔
تو اس صورت میں پھر اگر قاضی اس زید کے حق میں فیصلہ کرے تو فیصلہ کر سکتا ہے، اور یہ قضاء علی الغائب کے حکم میں نہیں ہوگا بلکہ یہ جائز ہوگا۔ ادعا عیناً، جیسے کوئی شخص دعویٰ کرے کسی عین کا یعنی گھر کا، زید نے دعویٰ کیا بکر پر اس کے گھر کا، فی ید غیر ہی جو غیر کے یعنی بکر کے قبضے میں ہے، انہو اشتراہ، زید نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ گھر میری ملکیت ہے کیونکہ میں نے اس گھر کو خریدا ہے من فلان الغائب، فلاں غائب شخص سے یعنی طیب سے، تو اس صورت میں اگر قاضی فیصلہ کرے تو یہ قضاء الغائب کے حکم میں نہیں ہوگا۔ جی، وَيَقْرِضُ الْقَاضِي مَالَ الْيَتِيمِ، چھٹا مسئلہ مسائل منصورہ ستہ میں سے وہ یہ ہے کہ قاضی یتیم کے مال میں جس طرح چاہے تصرف کر سکتا ہے جس میں اس کا فائدہ ہو بطور امانت کے۔ تو فرماتے وَيَقْرِضُ الْقَاضِي مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کا مال بیت المال میں رکھا ہوا ہے تو قاضی بطور ادار کے بطور قرض کے اٹھا کر کسی ایسے شخص کو دے سکتا ہے جو شخص امانت دار ہو، مالدار ہو، کل وہ قرض ادا کر سکتا ہو، کل اس میں خیانت کرنے کا اس کی طرف سے اندیشہ نہ ہو تو یہ دے سکتا ہے۔ وَيَكْتُبُ الصَّكَّ، لیکن اس قاضی کے معزول ہونے کا یا قاضی کی نسیان کا کچھ پتہ نہیں چلتا، اس لیے فرماتے ہیں اگر یتیم کا مال بیت المال سے اٹھا کر یہ کسی کو قرض دیتا ہے تو یکتب الصَّكَّ، یہ چیک جو ہے وہ لکھ دیں، کوئی رقعہ لکھ دے، بیان حلفی لکھ دیں کہ یہ چیز جو ہے میں نے فلاں شخص کو قرض دی ہے اور وہ فلاں تاریخ کو واپس کرے گا، یہ خط و کتابت کر کے اس کو دے، ویسے نہ دے۔ للوصی والابو، ہاں اگر کوئی وصی ہے جس کی پرورش میں یتیم ہے اور اس کا مال ہے، یا والابو یا باپ ہے اور جس کی پرورش میں کوئی جو ہے بچہ ہے، تو اس بچے کا مال باپ اور وصی جو ہے اس کی اجازت کے بغیر کسی کو قرض نہیں دے سکتا۔ تو عزیز طلبہ، آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے مسائل منصورہ ستہ میں سے آخری دو مسائل یعنی قضاء علی الغائب اور اسی طرح یتیم یا نابالغ بچے کے مال میں تصرف سے متعلق پڑھا۔ تو عزیز طلبہ، آپ حضرات اس کو خوب غور سے سنیں، یاد کریں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔